خود غسل ضروری نہیں ہے. بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے عدنان صاحب کا انڈیا سے. کیا جنت میں سگریٹ اور گٹکا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا, تو کیا سگریٹ کے عادی کو جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جبکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہوتی. عدنان بھائی مجھے لگ رہا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے, لیکن آپ کے سوال سے لگ رہا ہے آپ خطرناک قسم کے گٹکے اور سگریٹ کے عادی ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جنت میں گٹکا اور سگریٹ. جنت میں تو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی, اور شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ جن کو گٹکے کی عادت ہے اور سگریٹ کی عادت ہے تو وہ جنت میں کیا ملے گا, تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کو جنت بھی ملے گی نہیں ملے گی. پہلے تو یہ سوچیں نا, جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں, غلط چیز ہے, بری چیز ہے, وہ پھر بھی کھا رہے ہیں, اپنے دھوئیں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں, بیماریاں پھیلا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی کو کیا سگریٹ اور گٹکا ملے گا, جنت ملے گی؟ تو جنت ملے گی تو پھر اگلی بحث ہوگی کہ سگریٹ گٹکا. تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی لوگ اگر ان کو بالفرض جنت مل گئی, ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں یعنی وزنی ہوئیں, تو ان میں سگریٹ اور گٹکے کی شوق اللہ ختم کر دیں گے, کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو برائیوں سے پاک ہو. تو اچھی اچھی چیزوں کی عادت پڑ جائے گی ان کی, تو پھر وہ جنت میں جائیں گے. جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے. من جاء ربہ بقلب سلیم, قرآن کہتا ہے آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس سلیم دل کے ساتھ, وہ دل جو سلامتی والا ہو, ہر گندگی سے پاک ہو چکا ہو. تو اللہ تعالیٰ گٹکے اور سگریٹ والوں کو پہلے پاک کریں گے, ان کے اچھی چیزوں کا شوق پیدا ہوگا ان میں, پھر وہ جنت میں جائیں گے. پھر ان میں گٹکے کی حاجت رہے گی نہیں, پھر ان کو شہد پینے کا دل چاہے گا, دودھ پینے کا. اور جو جنت کی شراب ہے تو وہ شراب میں بدبو نہیں ہے اور وہ گندگیاں نہیں ہیں جو شراب میں ہوتی ہیں. تو اس شراب کو دنیا کی شراب پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. ایک دن میں کتنا درود پڑھیں, درود شریف کی فضیلت بیان فرما دیں. نیز ایک دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے؟ ظاہر شاہ 4 صدہ سے بھائی جتنی دفعہ بھی پڑھیں زیادہ اچھا ہے. علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے جو قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہے کہ کم سے کم صبح اور شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح, 100 دفعہ کلمے کی تسبیح, چاہے وہ تیسرا کلمہ ہو یا چوتھا کلمہ ہو, 100 دفعہ درود شریف. تو کم سے کم حد یہ ہے صبح اور شام. باقی جتنے چاہیں استغفار پڑھیں, جتنا چاہیں تسبیحات پڑھیں, جتنی چاہیں درود شریف پڑھیں, جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ آپ پڑھیں, اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اچھا بھائی, کبوتر, مرغی وغیرہ کی بیٹ کا حکم. کبوتر, مرغی, بطخ اور دوسرے حلال پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ نیز چیل, کوا, طوطا اور دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کتنی مقدار میں معاف ہے؟ ثاقب عزیز انڈیا سے. ثاقب بھائی, کبوتر کی اور دوسرے جتنے بھی حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ تو پاک ہے, دھو لینے چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. رہا مسئلہ مرغی اور بطخ کا, تو وہ نجاست غلیظہ ہے. مرغی اور حلال ہیں حالانکہ, لیکن ان کی بیٹ بالکل سخت قسم کی ناپاک ہے. اور اگر 1 درہم کے بقدر یعنی ایک 5 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے نا, اس کے بقدر کپڑوں پہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی. اور رہا مسئلہ چیل کا, طوطا بھی حلال پرندہ ہے تو اس کی بیٹ بھی پاک ہے. چیل اور یہ دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے تو یہ بھی ناپاک, لیکن تھوڑی بہت لگ جائے تو نماز ہو جائے گی. کیونکہ نجاست خفیفہ اس لیے کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ ایئر اٹیک کرتے ہیں نا, اڑتے اڑتے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو, ہوا میں بیٹ آئی اور کپڑوں پہ گر گئی, تو اس لیے شریعت نے ان کے بیٹوں کے معاملے میں ذرا معاملہ ہلکا رکھا ہے. ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نیز مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی